بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، آج کی ہماری یہ جو ویڈیو ہے یہ بہت اہم ویڈیو ہے۔ یہ سبق ہمارا بہت اہم ہے، توجہ طلب سبق ہے، اور اس میں آپ لوگوں کی توجہ بہت ضروری ہے۔ اور اس سبق کے آخر میں ایک دو باتیں ایسی بتاؤں گا کہ اگر آپ لوگوں نے صرف وہی ذہن نشین کر لیں تو یہ پورا سبق آپ لوگوں کو ازبر ہو جائے گا۔ اس پورے سبق کو کسی طرح کا رٹا لگانے کی ضرورت نہیں ہوگی، بار بار سننے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ صرف وہی ایک جملہ یا دو جملے آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنے ہیں تو یہ دونوں چیزیں آپ لوگوں کو اچھی طرح ذہن نشین ہو جائیں گی۔ آئیں چلتے ہیں ہمارا جو ٹاپک ہے ادبی اصناف نثر، اسی کو ہی آج ہم جاری رکھیں گے، اور اسی کی دو اقسام آج ہم لوگوں نے پڑھنی ہیں۔ جس میں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے ناول اور دوسرے نمبر پر ہے افسانہ۔ ان دونوں کو ہم نے تفصیلاً جو ہے وہ ڈسکس کرنا ہے۔ دیکھیں جی، ناول کیا ہوتا ہے؟ ناول ایک اطالوی زبان کا لفظ ہے۔ کون سا لفظ؟ نویلا، اس سے نکلا ہے یہ۔ اس کے لغوی معنی ہوتے ہیں انوکھی بات، مطلب ایسی بات جسے آپ لوگ انوکھی بات کہیں، جسے آپ یہ کہتے ہیں یار یہ کیسی بات آپ کر رہے ہیں۔ اور اصطلاح میں اس نثری ادب کو ناول کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ہوتا کیا ہے ناول کے اندر؟ ناول کے اندر اس میں بنیادی زندگی کے حقائق بیان کیے جاتے ہیں، اور ناول میں کسی بھی شخص کی پوری ایک زندگی کا احاطہ کیا جاتا ہے اور حقیقت نگاری کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ ناول عام طور پر طویل ہوتا ہے۔ دیکھیں، دو باتیں اس کے اندر جو بڑی اہم ہیں۔ ایک تو ناول کے اندر کسی بھی شخص کی پوری زندگی کا احاطہ کیا جاتا ہے، اور دوسرے نمبر پر اس میں حقیقت نگاری کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ جب ہم ان دو باتوں کو اپنے ذہن میں رکھ کے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو لازمی طور پر ہماری جو بات ہے وہ طویل ہی ہوگی۔ آپ مثال کے طور پر آپ کے اس وقت آرمی چیف ہیں سید عاصم منیر صاحب، اگر آپ ان کی زندگی پر ایک کتاب لکھنا چاہیں تو یقینی طور پر وہ ایک طویل کتاب ہوگی۔ کسی بھی شخص کی زندگی پر جب کوئی چیز لکھی جاتی ہے اسے ناول کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ہم زیادہ تر طویل ہی ہوتی ہے، اسے ہم مختصر انداز میں بیان نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارا ناول ہو گیا۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، آگے ہمارے پاس ہے افسانہ۔ اب افسانہ کیا ہوتا ہے؟ افسانہ بنیادی طور پر انگریزی کے ایک لفظ فکشن سے لیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ فکشن انگریزی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، افسانہ کے لیے۔ اور افسانہ نثری ادب کا وہ صنف ہے جو زندگی کے کسی ایک پہلو کو اس طرح پیش کرتا ہے کہ اسے ایک ہی نشست میں پڑھا جا سکتا ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ مختصر انداز میں بیان کیا جاتا ہے۔ جسے آپ ایک نشست میں پڑھیں گے تو یقینی طور پر وہ مختصر ہی ہوگا۔ افسانہ ایک مختصر کہانی ہوتی ہے جسے آدھے گھنٹے سے 2 گھنٹے میں پڑھا جا سکتا ہے۔ یہ کسی شخص کی زندگی کے اہم اور دلچسپ واقعے کو فنی شکل میں پیش کرتا ہے۔ مطلب جو لکھاری ہوتا ہے، لکھنے والا ہوتا ہے، وہ اپنے لکھنے کے فن کو استعمال کر کے آپ لوگوں کو افسانے کی شکل میں وہ بات سامنے لے کے آتا ہے، حقیقی معنوں میں نہیں، افسانے کی شکل میں۔ فکشن کہتے ہیں کسی بھی حقیقت کو اپنی طرف سے بنا ٹھنا کے اس کے اندر کچھ لفظ استعمال کر کے اس کو خوبصورتی بڑھا کے اس کو بیان کرنا افسانہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ان دونوں کی یہ تفصیل تھی، امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ ان دونوں میں جو فرق ہے، ان دونوں میں فرق ہم نے کیسے کرنا ہے، وہ میں نے 3-4 نکات بنائے ہیں، وہ بھی میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو ان سے مزید بہتر یہ کلیئر ہو جائے گا، ظاہر ہو جائے گا، صاف ہو جائے گا کہ ان دونوں میں کیا فرق ہے۔ یہ جی ہے ہمارے پاس ناول اور افسانے میں فرق، ٹھیک ہے۔ ناول اور افسانے میں کیا فرق ہے وہ یہاں پہ ان 4 نکات سے آپ لوگوں کو مزید کلیئر ہو جائے گا۔ سب سے پہلے لکھتے ہیں کہ ناول عام طور پر طویل ہوتا ہے جبکہ افسانہ مختصر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔
دوسرے نمبر پر ناول میں پوری زندگی کا احاطہ کیا جاتا ہے، جبکہ افسانہ میں زندگی کے ایک پہلو کو پیش کیا جاتا ہے، یا زندگی کا ایک پہلو پیش کیا جاتا ہے۔ ناول نگار زمان و مکان کی قید سے آزاد ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جبکہ افسانہ نگار پر زمان و مکان کی قید عائد ہوتی ہے۔ مطلب اس نے اپنے جس زمانے میں وہ بیٹھا ہے اسی زمانے میں لکھنا ہے۔ اگر ماضی میں لکھنا ہے تو ساری باتیں ماضی میں ہی لکھنی ہے، حال میں لکھنی ہے تو ساری باتیں حال میں ہی لکھنی ہے۔ افسانہ نگار ایسا کرے گا، جبکہ ناول نگار اس چیز کا پابند نہیں ہوتا، کیونکہ اس نے کسی بھی شخص کی پوری زندگی کا احاطہ کرنا ہوتا ہے، تو کچھ باتیں ماضی سے بھی ہو سکتی ہیں، حال سے بھی ہو سکتی ہیں اور مستقبل سے بھی ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے، اسی لیے ناول کے اندر اس چیز کی قید نہیں ہوتی۔ نمبر 4 جو ہے ہمارے پاس یہاں پہ ناول میں حقیقت نگاری، جبکہ افسانہ میں زیادہ تر جذبات نگاری کو ملحوظ رکھا جاتا ہے۔ یہ وہ نقطہ تھا جو میں آپ لوگوں کو سامنے میں بتانے والا تھا۔ آپ لوگوں کو میں نے شروع میں ایک بات بتائی تھی کہ میں آخر پہ 1 یا 2 جملے ایسے بتاؤں گا، اگر آپ لوگوں نے وہ ذہن میں رکھ لیے تو ناول اور افسانے میں فرق آپ لوگوں کو اچھی طرح یاد ہو جائے گا۔ وہ یہ والا جو جملہ ہے یہ آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنا ہے کہ ناول کے اندر حقیقت نگاری بیان کی جاتی ہے، جبکہ افسانے کے اندر جذبات نگاری کو ملحوظ میں رکھا جاتا ہے۔ مطلب اس میں جذبات ابھارے جاتے ہیں، جذبات کی بات کی جاتی ہے، جبکہ ناول کے اندر حقیقت پسندانہ بات کی جاتی ہے، کوئی لگی لپٹی بات وہاں پہ نہیں کی جاتی۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو ہمارا یہ آج کا سبق پسند آیا ہوگا، اچھی طرح سمجھ بھی آ گیا ہوگا۔ اگر کسی کا کوئی سوال ہو، کسی نے کچھ پوچھنا ہو تو آپ لوگ جو ہے وہ ہمیں کمنٹس سیکشن کے اندر پوچھ سکتے ہیں، آپ ہمیں میسج کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ میں اکثر کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے ساتھ اپنا واٹس ایپ نمبر بھی شیئر کر دوں، اگر کسی نے کچھ پوچھنا ہو تو وہاں پہ بھی پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔